السلام علیکم، میں ہوں حبیب اکرم اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نقطہ نظر۔ آج ہم جس اپنے پروگرام میں جن نکات پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ ہیں خارجہ پالیسی کے حوالے سے۔ جب بھی ہم پاکستان کی خارجہ پالیسی کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو سب سے پہلی بات جو سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان عالمی سطح پر تنہا ہو چکا ہے۔ اس کے علاوہ جب ہم لوگوں سے بات کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ شاید پورا مغرب اور کئی اس میں اسلامی ممالک بھی شامل ہیں جو ہمارے خلاف سازشیں کرتے ہوئے ہمیں تباہ کرنا چاہ رہے ہیں، اور یا پھر یہ بات ہوتی ہے کہ ہر طرف سے جو بھی دہشت گردی دنیا میں کسی بھی جگہ پہ ہو تو الزام اس کا پاکستان پر آتا ہے۔ پاکستان اس وقت خارجہ سطح پر کن مسائل کا شکار ہے، اور کیا یہ جو کلیشیز ہیں کہ تنہائی، دہشت گردی اور پاکستان کی طرف سازشیں، یہ کہاں تک درست ہے؟ ان پر ہم بات کریں گے مجیب الرحمان شامی صاحب سے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام جی۔ سر، یہ پہلے تو یہ بتائیں کہ کیا پاکستان واقعی تنہا ہو چکا ہے؟ ہم اکیلے ہیں اس وقت؟ دیکھیے، پاکستان کے بارے میں جب یہ کہا جاتا ہے نا کہ ہم تنہا ہو چکے ہیں تو مجھے بڑی ہنسی آتی ہے اس بات میں۔ پاکستان کی جو خارجہ پالیسی ہے، آپ کی اس بات پہ ہمیں حیرت ہوتی ہے اچھا، جب آپ کہہ رہے ہیں، ہنسی تو نہیں آئی آپ کو؟ نہیں ہنسی نہیں آئی جب آپ کہہ رہے ہیں کہ تنہا نہیں ہے۔ پاکستان اگر آپ اس وقت دیکھیں تو اس کے دوست اتنی بڑی تعداد میں ہیں کہ بہت کم وقت میں ہوئے ہوں گے۔ اچھا، ان دوستوں کی ذرا کوئی فہرست کیا ہے؟ ابھی میں بتاؤں گا باری باری آپ کو۔ جی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ بھارت جو ہے، جس سے ہمارے تعلقات خراب رہے ہیں اور بہت کم وقت ایسا آیا ہے کہ ٹھیک ہوئے ہیں، بہتر ہوئے ہوں، ٹینشن پریشانی ہر وقت رہی ہے۔ اس وقت بھارت کے ساتھ ہمارے تعلقات جو ہیں وہ بھی بہتر ہو رہے ہیں، مذاکرات کا عمل جاری ہے۔ ابھی ان کے جو وزراء خارجہ کی سطح پر بات چیت ہونی تھی، مگر وہاں کیونکہ 19 جولائی کو پریزیڈنشل الیکشن ہو رہا ہے، اس لیے وہ بات چیت نہیں ہوگی، گویا جاری ہے، ختم نہیں ہوئی۔ اور بڑے طویل عرصے کے بعد یہ صورتحال پیدا ہوئی ہے کہ مذاکرات کا عمل شروع ہوا۔ ایک طرف تو آپ یہ دیکھیے، ٹینشنز موجود ہیں، پریشانیاں موجود ہیں، مسائل موجود ہیں، لیکن معاملات کو مذاکرات کے ذریعے حل کرنا جو ہے اس طرف پیش رفت ہوئی ہے اور مذاکرات جاری ہیں۔ 2000 سے لے کے آج تک ہم کوئی مسئلہ حل تو نہیں کر پائے ابھی تک۔ حل تو یہ آپ بتائیے مجھے کہ جو بڑی مشکل سے ہمارے لیڈروں نے پیدا کیے تھے مسائل، ان کے دور میں پیدا ہوئے تھے، ہم اتنی آسانی سے کیسے حل کریں گے؟ وہ پنجابی کا محاورہ ہے نا کہ جو گریں ہاتھ سے لگائی جاتی ہیں نا، انہیں دانتوں سے کھولنا پڑتا ہے۔ تو مسائل حل کرنا ایک اور چیز ہے، حل کرنے کی کوشش کرنا ایک اور چیز ہے، اور حل کی طرف پیش قدمی کرنا ایک اور چیز ہے۔ اور اس وقت ہم کس سٹیج پہ؟ اس وقت ہم مذاکرات کے ذریعے مسائل حل کرنے میں لگ گئے ہیں ایک بار پھر، ٹھیک ہے نا؟ اور ویسے بھی جنگ کے بعد، ہر جنگ کے بعد ہم اسی نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ جنگ نہیں ہونی چاہیے تھی۔ ٹھیک ہے۔ اور جب ایٹمی دھماکے کر لیے دونوں ملکوں نے اور برابر کی ایٹمی طاقت ہو گئے تو پھر یہ احساس پیدا ہوا کہ میز پر بیٹھ کر بات چیت کریں۔ واجپئی صاحب پاکستان میں آئے، نواز شریف صاحب سے ملے، مینار پاکستان پر گئے، میں نے ان کی گورنر ہاؤس میں ان کی تقریر سنی، ان سے کچھ بات چیت بھی ہوئی، شاہی قلعے میں کھانا کھایا، سب کچھ ان کے ساتھ، اور ایک فضا بدلی۔ لیکن پھر کارگل ہو گیا اور معاملات خراب ہو گئے۔ اچھا، اس کے بعد منموہن سنگھ اور پرویز مشرف، ان کے درمیان کوئی بات چیت شروع ہوئی۔ ہمارے خورشید قصوری صاحب تو کئی دفعہ کہہ چکے ہیں کہ ہم مسئلہ کشمیر حل کرنے کے قریب ہو رہے تھے، یا قریب ہو رہے تھے یا نہیں ہو رہے تھے یہ تو ان کو معلوم ہوگا۔ لیکن پھر ایک دور آیا، اور پھر جناب یہ جو ممبئی کا حادثہ ہوا، اس کے بعد پاکستان اور انڈیا کے درمیان ایک بالکل کھچاؤ پیدا ہوا۔ ہم بات چیت نہیں کریں گے۔ کھچاؤ تو نہیں پیدا ہوا، بلکہ انڈیا ہمارے اوپر چڑھ دوڑا، کیونکہ انہوں نے کہا کہ آپ کے ہاں سے ایسے لوگ آئے تھے جو ہمارے اوپر چڑھ دوڑے، لوگ مر گئے، پراپرٹی کو نقصان پہنچا، ممبئی میں جو کچھ ہوا، دیکھیے وہ اس نے ہمیں پھر ایک دوسرے سے دور کر دیا۔ اور ہمارا استدلال یہ تھا کہ یہ دہشت گرد جو ہیں، یہ جہاں سے بھی آئے ہیں، جیسے بھی انہوں نے حملہ کیا ہے، ان کا یرغمال نہیں بنانا چاہیے تعلقات کو۔ دہشت گردی کا مقابلہ کرنا ہے،
اس کو اپنی پالیسیز طے کرنے کا موقع نہیں دینا. تو بہرحال اب بات چیت شروع ہوئی ہے اور اس وقت آپ دیکھیے سربجیت سنگھ جو ہے وہ بھی آپ کے قبضے میں ہے, لیکن سرجیت سنگھ وہاں جا چکا ہے اور وہاں جا کے اس نے کہا ہے کہ میں تو جاسوسی کرنے گیا تھا وہاں. یہ تو نہیں کہا اس نے کہ میں نے کوئی بم چلایا یا دہشت گردی کی. تو جاسوس تو ہیں, ایک دوسرے ملکوں میں بھیجے جاتے ہیں نا, چھوڑے جاتے ہیں. اچھا, بھارت کے ساتھ ہم اپنی دوستی دشمنی جو ہے اس کو پولیٹیکل بھی تو استعمال کرتے ہیں نا, میں گھاس کھا لیں گے, بم بنائیں گے, 1000 سال لڑیں گے. وہ تو دیکھیے جب بھارت بم بنائے گا جی, تو پھر ہم بھی بم بنائیں گے. اگر بم نہیں بناتے تو نکو بن جاتے, نیپال کی طرح, بھوٹان کی طرح ہو جاتے. ٹھیک ہے نا. اب جب بم بنا لیا ہے تو ایک برابر کی طاقت ہے. تو یہ جو برابر کی طاقت ہے نا, یہ جو مسلمان دیکھیں نا, وہ ان کے دل سے جب ہم نے حکومت کی ہوئی نا کہ 1000 سال اس پورے سب کانٹیننٹ پہ, یہ تو نظر انداز نہیں کر سکتے نا. جی, وہ کیا کہا ہے, سر خسرو سے کلاہ خسرو چن بھی جاتا ہے, کس طرح کا شعر تھوڑا سا گڑبڑ ہو جائے, سر خسرو سے لیکن بوئے سلطانی نہیں جاتی. تو مسلمان جو تھے بر صغیر کے, وہ انڈیا کے اور اپنے ہندو بھائیوں کے ساتھ برابر کی طاقت بن کے رہنا چاہتے تھے. اور یہ اسی لیے یہ تقسیم ہوئی, اور کیونکہ اس کو انہوں نے ان کے حقوق اس طریقے سے تسلیم نہیں کیے. آج بھی ہم یہ چاہتے ہیں کہ برابر کی سطح پر رہیں. دیکھیے انسان جو ہو 6 فٹ کا ہو یا 4 فٹ کا ہو یا 5 فٹ کا ہو, وہ فٹوں سے اس کا قد نہیں ماپا جاتا, اس کی حیثیت نہیں ماپی جاتی. انسان ہونے کے طور پر ہم سب برابر ہیں. اچھا, بھارت کے ساتھ ہم کبھی تعلقات کو معمول پہ لا سکتے ہیں؟ ہاں لا سکتے ہیں. 60 سال 64 سال میں تو نہیں آئے. ایسے ادوار آئے ہیں کہ معمول پر رہے ہیں. لیاقت نہرو پیکٹ ہوا ہے اور وہاں اس کے بعد نہرو کے ساتھ بھی ہمارے بات چیت ہوتی رہی. پھر اس کے بعد آپ دیکھیے مرارجی دیسائی کا جو دور تھا ضیاء-ال-حق کے ساتھ, وہ انہوں نے ان کو تو نشان پاکستان دیا ان کو, مرارجی دیسائی کو. مرارجی دیسائی جو کہتے تھے کہ پاکستان ایشیا کی چوتھی بڑی فوجی طاقت ہے, تیسری بڑی بلکہ, جاپان یعنی چائنا, انڈیا اور پاکستان تیسری بڑی فوجی طاقت ہے اور ہے ایشیا کی. اور اکانومی میں جاپان آگے ہے, اس میں کوئی شبہ نہیں. لیکن یہ ہے کہ پاکستان کا انہوں نے جو نفسیاتی طور پر جو احترام کیا, اس کی وجہ سے ان کے دور میں بہت اچھے تعلقات رہے. پھر واجپئی کے دور میں بھی بڑے اچھے تعلقات ہو گئے جب نواز شریف صاحب کی ملاقات ہوئی. ایک بریک کا وقت ہے, بریک کے بعد ہم گفتگو یہیں سے آگے بڑھائیں گے اور اس میں کچھ امریکہ اور افغانستان کے معاملات بھی ڈسکس ہوں گے. آپ دیکھتے رہیے نقطہ نظر. نقطہ نظر میں ایک بار پھر خوش آمدید بات ہو رہی تھی بھارت کے حوالے سے. تو شاہم صاحب, گویا بھارت جو ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ ہماری تنہائی میں ہمارا ساتھی ہے. دیکھیے تنہائی میں تو ساتھی اس طریقے کا نہیں ہے کہ جو شریک ہوتا ہے آپ کے دکھ سکھ میں, لیکن پہلے سے حالات بہتر ہیں. یعنی یہ میں کہہ رہا ہوں. اچھا, اس کے علاوہ کون ہے ہمارے ساتھ؟ ایران, اس سے اپنے تعلقات ہمارے جو بہت بہتر ہوئے ہیں. ان کے ساتھ گیس پائپ لائن کا سمجھوتا ہوا, اور تمام تر پریشر کے باوجود اب بھی ہم سمجھ رہے ہیں ہمیں ضرورت ہے اس بات کی, اور ہماری گیس پائپ لائن بننی چاہیے. اور گیس پائپ لائن کے معاملے میں پیچھے نہ ہٹ کے ہم نے بتا دیا کہ ایران کے اور پاکستان کے درمیان اعتماد کا رشتہ موجود ہے. افغانستان میں کرزئی حکومت ہے, اور کرزئی صاحب پر تو لوگ بہت برستے ہیں. ہمارے جناب پرویز مشرف صاحب تو بہت خلاف تھے. اب بھی انہوں نے ایک انٹرویو دیا جس میں بہت گالیاں سنائی ہیں ان کو. دیکھیے وہاں ایک پیچیدہ صورتحال ہے. طالبان کے درمیان اور کرزئی حکومت کے درمیان ایک کشمکش جاری ہے, اور اس کی لپیٹ میں پاکستان بھی آ جاتا ہے. لیکن بہرحال ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ پاکستان کے اور کابل حکومت کے درمیان کوئی انتہائی منفی تعلقات قائم ہو چکے ہیں. زرداری صاحب اور کرزئی صاحب کی تو دوستی وہ بھی تو ہے نا. انہوں نے تو دیکھیے زرداری صاحب جب آئے تھے تو انہوں نے اپنی حلف وفاداری میں کی تقریب میں کرزئی صاحب کو مہمان خاص کے طور پر بلایا تھا. اور اسی طریقے سے جو کرزئی صاحب ہیں ان کے ہمارے جو حکمران ہیں اس وقت ان سے اچھے تعلقات ہیں, مراسم ہے, بات چیت ہے. ابھی بھی ہمارے وزیر اعظم جا رہے ہیں وہاں کابل
یہ سننے میں آیا. اس قابل میں بھی یعنی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کوئی دشمنی کا معاملہ نہیں ہے. اب اس کے بعد آگے چلیے روس کے ساتھ ہمارے ایک روایتی تعلقات خراب رہے ہیں افغانستان کی وجہ سے. افغانستان کی وجہ سے, کیونکہ روسی فوجیں وہاں آئیں اور ہم نے مجاہدین کو سپورٹ کیا اور افغانستان آزاد ہوا. اس سے پہلے روس جو تھا سوویت یونین کے زمانے میں وہ یہ بھارت کا ایک روایتی حلیف تھا, اور غیر جانبداری کے لبادے میں بھارت جو تھا سوویت یونین کے ساتھ تھا. ہم اس بلاک میں نہیں تھے اور ہمارے ساتھ ان کی ایک ٹینشن رہی ہے, تو وہ بھی ایک لمبی کہانی ہے. لیکن آج اب یہ جو سوویت یونین کا جانشین ہے نا روس, جی جی, تو روس کے ساتھ ہمارے مراسم بہتر ہیں پہلے سے. انہوں نے یہ کہا ہے کہ گیس پائپ لائن جو ہے اس کو بچھانے میں ہم تعاون کرنے کو تیار ہیں, گویا فنڈ کرنے کو بھی تیار ہیں, ٹیکنیکل سپورٹ دینے کو بھی تیار ہیں. اور یہ مجھے ایک بڑے معتبر ذریعے سے معلوم ہوا کہ کچھ نہ کچھ اسلحہ دینے پر بھی وہ تیار ہے. تو روس کے ساتھ بھی ہمارے تعلقات خرابی کی اس سطح پہ نہیں جس میں پہلے تھے. دیکھیے ترکی تو ہمارا عزیز ترین دوستوں میں شمار ہوتا ہے, اور جس طرح ان کا طیب اردگان یہاں آتے ہیں, عبداللہ گل آتے ہیں, ہمارے حکمران جاتے ہیں, اور پنجاب میں خاص طور پر آپ دیکھیے کتنے پروجیکٹ چل رہے ہیں ان کی سپورٹ سے. یہ ریپڈ ٹرانسپورٹ سسٹم بن رہا ہے, اور یہ جو ہمارا جو ویسٹ ہے اس سے بجلی پیدا کرنے کے منصوبے ہیں, اور بہت سے کام ہو رہے ہیں. ترکی کے ساتھ ہمارے تعلقات بڑے مثالی ہیں. سعودی عرب جو ہے اس کے ساتھ ہمارے تعلقات, بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ سعودی عرب کے ساتھ تعلقات جو ہیں وہ اتنے گرم نہیں ہیں. دیکھیے لیکن سعودی عرب کا معاملہ یہ ہے کہ ان کے ساتھ ہمارے تعلقات جو ہیں کشیدہ ہو ہی نہیں سکتے, وہ سرد مہری کا شکار ہو ہی نہیں سکتے. جذباتی وجوہات ہیں, وہ ہماری جذباتی تاریخی وجوہات ہیں. اور سعودی عرب جو ہے ہمارے ساتھ اور ہم سعودی عرب کے ساتھ, سعودی عرب ہماری سپورٹ پر اور ہم سعودی عرب کی سپورٹ پر. تو یہ بھی دیکھیے یہ بالکل وقتی طور پر کسی گھر میں بھی تو کہیں بھائیوں میں بھی تو تھوڑی بہت رنجش ہو سکتی, اختلاف ہو سکتا ہے, لیکن تعلقات خراب نہیں ہو سکتے. اب یہ سب منظر آپ دیکھ لیجئے. یورپ جو ہے اس میں بھی پاکستان کے ساتھ یہ بار بار کہا جا رہا ہے کہ جناب یہ کنسیشن دیے جائیں. ابھی تو جناب برطانوی وزیر اعظم نے بیان دیا ہے جو پاکستان کا دشمن ہے وہ برطانیہ کا دشمن ہے. جب یوسف رضا گیلانی وہاں گئے تو اس وقت بھی انہوں نے یہ بیان دیا, اب پھر بیان دیا. اور چین وہ تو سب سے بڑا دوست ہے ہمارا. دیکھیے چین کی جو دوستی ہے پاکستان کے ساتھ اس کی تو کوئی مثال ہی نہیں. اور چین سپر پاور ہے, اور ایک اس کے پاس جناب ویٹو پاور ہے یو این او میں ہمارے خلاف کوئی اقدام نہیں ہو سکتا جب تک کہ چین جو ہے اس کا ویٹو موجود ہے. کسی کی جرت نہیں ہے کہ پاکستان کے خلاف کچھ سینکشنز لگائے یا پاکستان کو خدا نخواستہ کوئی نقصان پہنچانے کی کوشش کرے. اقوام متحدہ کے پلیٹ فارم سے چین کے ساتھ ہمارے دفاعی تعلقات بھی ہیں اور دوستانہ تعلقات بھی ہیں اور معاشی تعلقات بھی قائم ہو رہے ہیں. ایک مضمون میں نے ریسنٹلی پڑھا, اس میں ایک بڑی آپ کی یہ جو گفتگو ہے, انہوں نے کہا جی کہ یہ لوگ ہیں جو پاکستان کے ساتھ کسی نہ کسی حد تک چلنے کے لیے تیار ہے, لیکن پاکستان ان سب کا مسئلہ ہے. نہیں, چین کا مسئلہ بھی پاکستان ہے, بھارت کا مسئلہ بھی پاکستان ہے, روس کا مسئلہ بھی پاکستان ہے. دیکھیے جو مسئلہ ان کا ہے نا وہ ہمارا اپنا مسئلہ بھی ہے. وہ یہ ہے کہ دہشت گردی. ابھی بھی آپ کو میں یہ ایک اطلاع بتانا چاہتا ہوں کہ ہم نے یہاں سے جو لوگ چین کے اندر شرارتیں کر رہے تھے ان میں سے بہت لوگوں کو پکڑ کے ان کے حوالے کیا. اور یہ ہر ملک جو ہے وہ سمجھ رہا ہے. بھارت جو ہے وہ اس طریقے سے نہیں سمجھ رہا, لیکن چین یہ سمجھتا ہے کہ پاکستان کی ریاست اور وہاں کی سوسائٹی جو ہے وہ مسئلہ نہیں ہے. اس کے اندر چند لوگ ایسے موجود ہو سکتے ہیں جو کہیں چھپے ہوئے ہوں, تو ہم مل کے ان کے ساتھ ان کو تلاش کریں گے. لیکن امریکہ اور بھارت تو کہتے ہیں آپ کی ریاست مسئلہ ہے. نہیں, امریکہ بھی یہ بات نہیں کہتا کہ ریاست مسئلہ ہے. امریکہ کے ساتھ ہمارے معاملات ذرا اور طرح کے ہیں. وہ ٹینشن میں ہے اس وقت, کیونکہ امریکہ کے ساتھ ٹینشن ہماری اس لیے ہے کہ اس کے ہماری دوستی بھی تو بڑھ رہی ہے نا, تو ٹینشن بھی تو وہیں آئے گی نا جہاں دوستی ہوگی. تو امریکہ کے ساتھ آپ دیکھیے جب سے پاکستان قائم ہوا ہے
امریکہ سے کسی نہ کسی رنگ میں تعلقات رہے ہیں. سوویت یونین کے خلاف جو جہاد ہوا اس میں بھی ہم اکٹھے تھے. اس سے پہلے جو کمیونسٹ بلاک تھا اس کے ساتھ جو پیکٹس ہوئے اس کے خلاف اس میں بھی ہم اکٹھے تھے. اس کے بعد ابھی جو افغانستان میں جو صورتحال برپا ہے اس میں بھی ہم اکٹھے تھے. شامی صاحب آپ جو صورتحال بتا رہے ہیں اس میں تو یوں لگ رہا ہے کہ جیسے پاکستان کے لیے امیڈیٹلی خارجہ سطح پہ کوئی بڑے چیلنجز موجود نہیں ہیں. چیلنجز موجود ہیں. ایک بریک لے لیتے ہیں, بریک کے بعد گفتگو ہم یہیں سے آگے بڑھائیں گے کہ شامی صاحب جو کہہ رہے ہیں اس کے اوپر کچھ چیزیں, کچھ سوالات میرے ذہن میں پیدا ہو رہے ہیں جو میں ان کی خدمت میں پیش کروں گا. آپ دیکھتے رہیے نقطہ نظر. نقطہ نظر میں ایک بار پھر خوش آمدید. گفتگو ہو رہی تھی خارجہ پالیسی کے حوالے سے اور بات پہنچی تھی امریکہ تک. اب شامی صاحب جو امریکہ ہے وہ ہم اس کے دوست تو کبھی نہیں رہے, جو ہسٹری بتاتی ہے وہ تو یوں لگتا ہے کہ جیسے ہم اس کے بھاڑے کے ٹٹو رہے ہیں. انفیکٹ یہ جو پاکستانی قوم کو نفسیاتی طور پر جو متاثر کرنا چاہتے ہیں, جو لوگ جو اس کو خراب کرنا چاہتے ہیں وہ اس طرح کی باتیں کرتے رہتے ہیں. اچھا, وہ جو کارٹون چھاپتے ہیں جس میں ایک پلے کے اندر پلے کے وہ ٹونی بلیئر کا تھا. جی, وہ ہمارا نہیں تھا. ہمارا بھی تو اس طرح کا ٹونی بلیئر, اگر ٹونی بلیئر کی یہ پوزیشن ہو سکتی تو پھر ہماری تو آپ بات ہی چھوڑ دیں. دیکھیے پاکستان اور امریکہ کے درمیان جو تعلقات رہے ہیں اس کا بینیفیشری پاکستان بھی رہا ہے, امریکہ بھی رہا. اچھا, پاکستان کو کون سے فوائد ہوئے؟ پاکستان کو دفاعی طاقت بنا, پاکستان ایک معاشی طاقت بنا. جب پاکستان قائم ہوا ہے کوئی ملک ایسا نہیں تھا جو اسے سپورٹ کرنے کے لیے موجود ہو, کوئی اس کو گلیل دینے کو تیار نہیں تھا. سوویت یونین جو تھا وہ بھارت کے ساتھ تھا, ان کے تعلقات تھے کانگریس والوں کے ساتھ, اسٹالن کے. اب آپ مجھے بتائیے کہ پاکستان کہاں جاتا؟ تو پاکستان کے جو بنانے والے ہیں قائد اعظم محمد علی جناح, لیاقت علی خان, انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہمیں یہ جو انڈیپینڈنٹ بلاک ہے, جو جمہوری بلاک ہے, جو ویسٹرن بلاک ہے, اس کے ساتھ جانا ہے. لیکن ویسٹرن بلاک کے ساتھ جا کے ہم نے پایا کیا؟ ڈیفنس اور افغانستان کا مسئلہ. وہ آپ 1947 سے آپ جب کر کے آ گئے یہاں, 47 پر رہے نا ذرا. جی, اس وقت تو آپ دیکھیں نا کہ لاکھوں افراد لٹے پٹے آ گئے, بھارت نے آپ کے حصے کے اسلحہ نہیں دیا, پیسہ نہیں دیا, آپ کے پاس بجٹ نہیں ہے, آپ بہت برے حالت میں ہیں, دفتروں میں آپ کانٹے لگا کر فائلیں بنا رہے ہیں. ایسے عالم میں آپ کو ضرورت تھی کہ آپ کی فوج بنے, اس کے پاس اسلحہ ہو, وہ مقابلہ کر سکے, وہ بھارت کے عزائم جو ہیں پہلے دن سے جو واضح ہو گئے تھے ان کے مقابلے میں کھڑی ہو سکے. تو اس وقت امریکہ کے ساتھ ہماری بات چیت شروع ہوئی, ہوتے ہوتے پھر امریکہ کے اور ہمارے درمیان اتحاد ہوا, سیٹو ہوا, سینٹو ہوا. اس کے اختلاف بھی کیا جا سکتا ہے, لیکن فوائد یہ ہوئے کہ پاکستان کو اسلحہ ملا, دفاعی صلاحیت اس کی بنی, اور بغیر پیسے کے ملا. پاکستان کی فوج بنی, اور اس کے نتیجے میں بات تو سن لینا, بھی نتیجہ پہلے نکال رہے ہیں, مسئلہ ابھی جاری ہوا. پاکستان جو ہے وہ ایک طاقت بن گیا اس خطے کی, معاشی طور پر بھی وہ آگے بڑھا. بھارت اس وقت ہم سے بہت پیچھے تھا اور ہم بہت آگے تھے. اور یہ سب کچھ امریکہ کی وجہ سے نہیں, امریکہ کی سپورٹ تھی اور ہمارا جذبہ تھا, ہمارا عزم تھا, اور ہمارے دوسرے دوست بھی تھے. اور اس کے ساتھ ہی ساتھ ہم نے اپنی آزادی کو بھی کی حفاظت کی. اسرائیل کے معاملے میں امریکہ کا بالکل ساتھ نہیں دیا, عربوں کے ساتھ کھڑے ہوئے ڈٹ کے, آج تک اسے تسلیم نہیں کیا. چین کے بارے میں امریکہ نے کہا کہ بھی چین کے ساتھ اپنے تعلقات قائم نہیں کرنے, ہم نے کہا ہم قائم کریں گے. چین کے ساتھ ہم نے تعلقات قائم کیے, ڈٹ کے کھڑے رہے. اور چین کی جو ہماری دوستی ہے وہ کئی اشروں کو محیط ہے. اور تو ہم نے امریکہ کے ساتھ جو مسئلہ کیا وہ اپنے مفاد میں کیا, ظاہر امریکہ نے اپنے مفاد میں کیا. بعض اوقات دونوں ملکوں کے مفادات مل جاتے ہیں, ہمیں بھی طاقت ملی اور ان کو بھی ہماری سپورٹ ملی. امریکہ کو تو یہ طاقت بھی ملی نا کہ اس کا جو سفیر تھا اسے ایک دور میں وائسرائے کہا جانے لگا. تو کب کی بات ہے یہ, کب کہہ رہے ہیں آپ؟ مطلب یہ 60 میں شہاب نامہ میں
88 کی بات کر رہے ہیں نا، 88 میں بھی یہی صورتحال بات ہوئی. سنیں نا. تو یہ تو بعد میں آپ کا تنزل کر کے جو مرضی کسی کو کہنا شروع کر دیں. لیکن ہم نے اپنے انٹرنل مسائل کی وجہ سے امریکہ کو اپنے ساتھ الجھایا ہے. اگر ہم یہ چاہتے تو امریکہ کو بالکل فاصلے پہ رکھ سکتے تھے. اب رکھا ہوا ہے ہم نے. اب امریکہ ہمارے انٹرنل معاملات میں وہ دخیل نہیں ہے جو اس سے پہلے ہوتا رہا ہے. ویسے یہ ہم نے فاصلے پہ رکھا ہے یا انہوں نے ہم ہمیں نے. ذرا شٹ اپ کہا؟ دیکھیں ہم اپنے آپ کو انڈر ایسٹیمیٹ نہ کریں. ہمارا جو جغرافیہ ہے وہ دنیا میں بہت کم ملکوں کا ہے. آپ دیکھیں مڈل ایسٹ، سینٹرل ایشیا، چائنا، انڈیا، افغانستان، ہم کہاں ہیں؟ اور ہماری ایک اہمیت ہے اور یہی جغرافیہ ہمارے لیے چیلنج بھی لاتا ہے. چیلنج موجود ہیں. آج ہمیں دیکھیے، ہم آج دنیا بدلی ہوئی ہے. امریکہ کسی ایک چڑیا کا نام نہیں ہے یا کسی انسان کا نام نہیں ہے. وہ ایک جمہوری ملک ہے نا. اس میں طرح طرح کے لوگ بستے ہیں. پاکستان میں بھی بستے ہیں. یہاں حافظ سعید صاحب بھی ہیں، یہاں اسفندیار ولی بھی ہیں، یہاں محمود خان اچکزئی بھی ہیں، یہاں الطاف حسین بھی ہیں، یہاں آپ بھی ہیں، یہاں میں بھی ہوں. تو اسی طریقے سے امریکہ میں مختلف لابیز موجود ہیں. پاکستان کی مخالف لابیز بھی موجود ہیں. اور یہ جو آپ ہماری امداد اور قرضے جو امریکہ کے اشارے ابرو کے ساتھ اٹیچ ہیں، ان کو کیسے دیکھتے ہیں؟ نہیں، وہ تو ابھی تو کسی نے پاکستان جو ہے، آپ دیکھیے جو ہمارا ایٹمی پروگرام چلا نا، امریکہ نے بہت دباؤ ڈالا. ہم نے بند نہیں کیا. مگر کوئی سینکشنز تو نہیں لگی ہمارے اوپر. کوئی ہماری ایسی امداد بند نہیں ہوئی کہ ہمارا جینا حرام ہو جائے. جو ایران کے ساتھ سلوک ہو رہا ہے وہ ہمارے ساتھ نہیں ہوا. اور میں نے جو ایران کے خاتمی صاحب صدر تھے نا، ان کا انٹرویو خود پڑھا، فرید زکریا کو دیا. انہوں نے کہا اسرائیل اور ایران کے پاکستان کے ساتھ آپ نے ترجیحی سلوک کیا. وہ آپ کے جناب عزیز ہیں اور ہمارے پیچھے پڑ گئے. تو بات یہ ہے، پاکستان ہمیں اپنے حقائق دیکھنے چاہیے. امریکہ سے ہمارے اختلافات ہیں، دشمنی نہیں ہے. اسی طرح انڈیا ہے. میں تو انڈیا کے بارے میں بھی یہ کہتا ہوں، ہمیں دشمن نہیں بنانا ہے کسی کو. وہ سمجھتے رہے. ہم تو اختلافات طے کرنا چاہتے ہیں. دیکھیے، اور خارجہ پالیسی کے میدان میں نہ دشمن بنائے جاتے ہیں، نہ ان کے خلاف ہم نے کوئی جنگ لڑنی ہے کسی کے خلاف. اچھا شمس صاحب، یہ ذرا بات واضح کریں، یہ جو امریکہ کے حوالے سے جب بھی امریکہ کا کوئی آدمی بھارت کا دورہ کرتا ہے، ہمارے بارے میں ایک گھٹیا سی بات کر کے چلا جاتا ہے. ہمیں انٹرنیشنلی ایک سبکی کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہ یہ ہیں ہمارے دوست جن کے ہم اسٹریٹجک الائز ہیں، جن کے فرنٹ لائن اتحادی ہیں. جب تعلقات خراب ہو جاتے ہیں تو پھر اسی طرح تانے مینے بھی ملتے ہیں. ہم کوئی امریکہ کی عزت افزائی کرتے ہیں دن رات. ہم نے بھی امریکہ کو بندر بنا کے رکھا ہوا ہے، وہ بھی کرتے رہے. لیکن سوال یہ ہے کہ امریکہ کو معلوم ہے پاکستان کیا ہے اور اس کی امپورٹنس کیا ہے، اور ہمیں بھی معلوم ہونا چاہیے ہم نے امریکہ سے ڈیل کیسے کرنا ہے. دیکھیے، ڈیل کرنا ہے ہم نے. دیکھیے، ہم ایک بڑی آسان اور سیدھی بات ہے. ہم اختلاف کریں لوگوں سے، اپنے اہداف پر نظر رکھیں، اپنے آپ کو درست کریں، اپنے سسٹمز کو بہتر کریں، اپنی جمہوریت کو مستحکم کریں، یہاں قانون کی حاکمیت لے کر آئیں، یہاں دہشت گردوں جنونیوں سے زبردست ہوں، ان کو سمیٹ، ان کو مجبور کریں کہ وہ ہتھیار رکھیں. اپنا کام کریں، دوسرے ہمارا کام نہیں کریں گے. اچھا شام صاحب، ایک جو فورن پالیسی میس جسے کہا جاتا ہے پاکستان میں، اس کے پیچھے ایک ریزن کہی جاتی ہے کہ پاکستان کی جو سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ ہے ان کا مینڈیٹ تو نہیں ہے، لیکن وہ خارجہ پالیسی کو کنٹرول کرنے کی بڑی افیکٹو کوششیں کرتی ہیں. کبھی کہا جاتا ہے وہ دفاع پاکستان بنا لیتے ہیں، کبھی کچھ اور بنا لیتے ہیں، کبھی کارگل کرتے ہیں، کبھی کوئی جہاد شروع کر دیتے ہیں، کبھی حقانی نیٹ ورک کو سپورٹ کرتے ہیں. اس سارے سیٹ اپ میں کیا ہم واقعی کوئی ایک خارجہ پالیسی بنا سکتے ہیں؟ تو آپ کے خیال میں ہم اب تک خارجہ پالیسی کے بغیر ہی چلتے رہے؟ اب تک تو یہ لگتا ہے جیسے دوسروں کی خارجہ پالیسی کے تحت آپ ڈیولپ ہوئے ہیں، ایک طاقت بن گئے ہیں، ایٹمی طاقت بن گئے ہیں، اور بغیر پالیسی کے بن گئے ہیں. اللہ واسطے دے گیا ہمیں سب کچھ کوئی. دیکھیے، ہم یہ سیلف کنڈمنیشن کا مرض کیوں ہمیں لاحق ہو گیا ہے؟ یہ تجاوز تو ہیں. ہمارے یہاں فوج کی حکومت رہی ہے، اس کے اثرات ہیں، اس کا انکار نہیں ہو سکتا. لیکن کیا انڈیا میں فوج کا اثر و رسوخ نہیں ہے؟ کیا امریکہ میں پینٹاگون کا اثر و رسوخ نہیں ہے؟ ابھی آپ دیکھیے کتابیں چھپ رہی ہیں وہاں
کہ پینٹاگون جو ہے وہ کس طریقے سے پالیسی کو اور ٹوسٹ دے رہا ہے اور اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کس طریقے سے کر رہا ہے. اور وہاں تو انہوں نے یہ کہا ہے, کتاب چھپی ہے, کہ جو فوج امریکی انہوں نے کہا کندھار میں اتارنی تھی وہ ہلمند میں اتار دی. اچھا ایک اور بھی کہ امریکہ کے ساتھ جو ہماری دوستی ہے اس میں امریکہ ہمارے اندر بھی تو پولیٹیکل ٹویکنگ کرتا ہے نا. پہلے تو آپ ایک بات پر رہے نا, حقانی نیٹ ورک, فلاں نیٹ ورک, ان کے اپنے ایشوز ہیں, ہمارے اپنے ایشوز ہیں, اور کئی ایشوز ایسے ہوتے ہیں کہ وہ کہتے رہتے ہیں, ہم اپنی بات کہتے رہتے ہیں. بات یہ نہیں ہے ہمیں کیوں ہمیں ایک یہ مرض ہوتا ہے نفسیات کے بارے سے ملے. ہمارے کئی دوست ایسے تھے وہ ان مرضوں میں لاحق ہوئے ہیں, ہر وقت کہتے تھے میرے پیچھے کو آ رہا ہے, کوئی میری جان کو در پہ ہے. ہمیں بحیثیت قوم جو ہمارے مخالف ہیں نا, وہ ہمارے اندر یہ کچر پچر کرتے ہیں, ہمارے اندر شکوک و شبہات پیدا کرتے ہیں. میرے ذہن میں ایک سوال ہے, اور سوال ہے سازشوں کا اور بلوچستان تو آپ نے کچھ اور پہلے جی کچھ اور بھی سوالات ہیں, اس کا جواب تو بھی آیا, لیکن میں نے اس کا اب بریک کا وقت ہو گیا, پہلے اس کا جواب دوں گا پھر اس کا دوں گا. چلیے ٹھیک ہے, بریک پر چلے جاتے ہیں اور بریک پر آ کے پھر دونوں بالترتیب ہم سوالات کے جواب دیں گے. نقطہ نظر میں ایک بار پھر خوش آمدید. شام صاحب, جو میرا پہلا سوال تھا جو وہ تھا کہ پولیٹیکلی بھی تو یہاں پر امریکہ آپریٹ کرتا ہے. دنیا کے آپ ملکوں میں ایسا ہوتا رہتا ہے. اگر آپ وہ ساری کتابیں پڑھ لیں جو یورپ میں امریکہ میں چھپتی ہیں, وہاں جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے بہت سا وہ منظر عام پر آ جاتا ہے. آج جو ہو رہا ہوگا 2 سال بعد آ جائے گا, 4 سال بعد. ایک اوپن سوسائٹی. یہ دنیا کے مختلف ملکوں میں مختلف ملک اس طرح کی حرکتیں کرتے رہتے ہیں, یعنی این آر او کرواتے ہیں. آپ دیکھیے باقاعدہ جو ہماری ایمبیسیز ہوتی ہیں نا مختلف ملکوں کی, ان میں انڈر کور ایجنٹ جو ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. کوئی ملٹری اٹیچی کا رکھتا ہے, کوئی پریس کونسلر بنا ہوتا ہے, کوئی یعنی کسی نہ کسی ایجنسی کے لوگ وہاں کام کر رہے ہوتے ہیں. ہمارے یہاں بھی یہ ہے اور دوسرے ملکوں میں بھی ایسا ہے. تو اس لیے ہمیں اس سے گھبرانا نہیں چاہیے. یہ شطرنج کا کھیل ہے, اسے شطرنج کے طریقے سے کھیلتے رہنا چاہیے. اچھا جو پولیٹیکل ٹویکنگ کے میں متعین سوال ہے, این آر او انہوں نے کروایا. دیکھیے وہ دیکھیں پھر این آر او کی بات اب چھیڑیں گے. اس ملک میں جمہوریت آئی این آر او سے. اگر این آر او نہ آتا, اب یہ ایک لمبی کہانی ہے. ہم ہر ایک خاص وقت پر ایک خاص کام کیا جاتا ہے. ان کی تو این آر او سے کوشش یہ تھی کہ پرویز مشرف صاحب سٹرینگتھن ہو جائیں اور بے نظیر بھٹو کا اور ان کے درمیان ایک الائنس ہو جائے. لیکن ہمیں اس کا یہ فائدہ پہنچا کہ اس سے پرویز مشرف چلے گئے اسی کے نتیجے میں. تو دیکھیے ابھی اور ایک اور کام ہوا کہ آصف علی زرداری صاحب آ گئے. چلیے وہ بھی چلے جائیں گے, کوئی ایسی بات نہیں ہے, آپ پریشان نہ ہو کرنے زیادہ. اگر سسٹم چلتا رہے نا تو اس میں آنا جانا لگا رہتا ہے. ٹھیک ہے. امریکہ عراق میں گیا, کیا کمائی کی اس نے. افغانستان میں گیا, کتنے اس کے ارادے کیا نکلے, کیا اس کے پروگرام جو تھے کیا ہوئے, کیا اس کے اندازے کیا ہوئے. تو بات آج اس کی اکانومی کی کیا حالت ہوئی ہے ان دونوں جنگوں کی وجہ سے. بات یہ ہے کہ امریکہ کے بھی غلطیاں ہوتی ہیں, وہاں کے اندازے بھی غلط ہوتے ہیں, ہمارے ہاں بھی ہوتے ہیں. ہمارے ہاں بھی غلطیاں ہوئی ہیں, اور ہماری سب سے بڑی غلطی یہ ہوئی کہ ہم نے ایک سسٹم ایڈاپٹ نہیں کیا. ایک کر لیتے, اس کے اوپر چلتے رہتے, مگر ہماری بے صبری کبھی نہ روتے کٹے ہیں نہ سوتے کٹے ہیں. اچھا اب دوسرا سوال کہ وہ جو اس سے ہم انٹرنلی ہماری جو انسٹیٹیوشنز کمزور ہوئے, ہمارے ادارے کمزور ہوئے, ہماری ڈیسیجن میکنگ ڈیفیکٹو ہوئی. ہم نے ایسی جنگیں لڑی ہیں جو نہیں لڑنی چاہیے تھیں, ہم انہیں ایوائڈ کر سکتے تھے. 1965 کی جنگ کو بھی ایوائڈ کر سکتے تھے, 1971 کی جنگ کو بھی ایوائڈ کر سکتے تھے. یہ سب تاریخ کے واقعات ہیں. ہماری جو ڈیسیجن میکنگ ہے اس کے جو فلاز ہیں اس نے ہمیں نقصان پہنچایا ہے. تو اس لیے ہمیں ان چیزوں کو درست کرنا چاہیے. کوئی ایسی بات نہیں, ہر کاروبار جو آپ کرتے ہیں نا اس میں کہیں گھاٹا بھی ہو جاتا ہے, کہیں نفع بھی ہو جاتا ہے. کسی نفع پر بہت خوش نہیں ہو جانا چاہیے, کسی نقصان پر بہت رولا نہیں ڈال دینا چاہیے. حساب کرنا چاہیے. اگر بحیثیت مجموعی آپ حساب کریں تو پاکستانی ریاست پروفٹ میں رہی ہے. جو بھی غلطیاں ہوئی ہیں, جو بھی فیصلے ہوئے ہیں, بحیثیت مجموعی آج ہم ایک بڑی طاقت ہیں, ایک ایٹمی طاقت ہیں, اور معاشی طاقت اتنی بڑی ہیں
کہ اگر ہم ٹیکس وصول کر لیں، جو جی ڈی پی کا حصہ ٹیکس کا بنتا ہے وہ وصول کر لیں تو ہم اپنے پاؤں پر کھڑا ہو سکتے ہیں. تو یہ دیکھیے چیزیں جو درست کرنی ہے وہ درست کریں، مگر یہ نہ سمجھیں کہ ہر بات ہی غلط ہوئی ہے. اچھا، اب جو بلوچستان میں صورتحال ہے اس میں ہمارے دوستوں کی سازشیں، یہ تو دیکھیں اس نا، میں کہا جاتا ہے امریکہ بھی سرگرم عمل ہے، بھارت بھی سرگرم عمل ہے. ایسا ہمیں بھی پریشانی بہت ہو جاتی ہے. بعض اوقات ہم اپنی غلطیاں جو ہیں نا وہ دوسروں کے نام لگانا شروع کر دیتے ہیں. دیکھیے اکبر بگٹی کو کس نے کہا تھا مار دو بھائی؟ اکبر بگٹی کی ہلاکت سے پہلے کا بلوچستان کچھ اور تھا، بعد کا بلوچستان کچھ اور ہے. اور آج آپ دیکھیے 3 سال پہلے کا بلوچستان اور تھا، آج کا بلوچستان کچھ اور ہے. ایک ٹھہراؤ آ رہا ہے، لوگوں کو پتہ چل رہا ہے کہ بھئی پاکستان کے اندر ہمیں ہر چیز مل سکتی ہے. مطالبات ان کے تسلیم ہوئے ہیں، ترمیمیں ہوئی ہیں دستور کی. تو اب تو اصل میں ہمیں جو یہ دہشت گردی ہے، جو لا قانونیت ہے، اس کا سامنا ہے. اس کے لیے ہمیں تعاون حاصل کرنا چاہیے لوگوں سے، دنیا بھر سے جہاں سے مل سکے. اپنے مالی وسائل جو ہیں بہتر کرنے چاہیے، اپنے سسٹمز بہتر کرنے چاہیے، اپنے سیکورٹی اداروں کو ذمہ دار بنانا چاہیے. یہ جو یہاں کا لاش گر گئی وہاں لاش گر گئی، قانونی نظام کو بہتر بنانا چاہیے. یہ سارے کام انٹرنلی کرنے کے ہیں. اچھا شمس صاحب، ایک بات کہی جاتی ہے کہ پاکستان کو لک ایسٹ ہونا چاہیے بجائے اس کے کہ لک ویسٹ ہو. نہیں، ایسٹ کو کر لیں، ویسٹ کو کر لیں. آپ کو تو بڑا لطیفہ بھائی، جہاں آپ کا اپنا مفاد ہوتا ہے نا وہیں آپ دیکھتے ہیں نا. تو ویسٹ سے جو آپ کے مفادات ہیں وہ تو آپ ویسٹ کی طرف دیکھنا پڑے گا آپ، کیونکہ آپ نے اپنا مال بیچنا ہے نا. وہ امریکہ میں بھی بک رہا ہے، ایکسپورٹ وہاں بھی کر رہے ہیں آپ، یورپ میں بھی بک رہا ہے. اور آپ کو توانائی حاصل کرنی ہے اور وہ ایسٹ کی طرف سے مل رہی ہے. آپ کو ایک اندر سے ایک اندرونی طاقت جو ہے اور آپ کی دوستی جو ہے وہاں سے اس کی طرف بھی دیکھنا ہے. مشرق اور مغرب اللہ نے 2 ہاتھ دیے ہیں نا، دونوں طرف رکھیں آپ، پریشانی کیا ہے؟ اچھا شمس صاحب، ایک ہمیشہ کہا جاتا ہے کہ مسلم دنیا کے ساتھ ہمارے تعلقات جو ہیں وہ ترجیحی سطح پہ ہونے چاہیے. ایک کلیشے ہے، اور اس کے مقابلے میں بھی ایک کلیشے ہے کہ نہیں ہونے چاہیے. یہ کون سا کوئی ہماری کبھی مدد کرتے ہیں؟ جتنی مدد ہماری مسلم دنیا نے کی ہے، ہم تو اگر کوئی ایسا شخص ایسی بات کرتا ہے کہ نہیں کی ہے تو بڑا نمک حرام ہے اور حقائق پر اس کی نظر نہیں. سعودی عرب نے کیا چیز ہمیں جو نہیں دی؟ کیا مشکل وقت ہمارے کام نہیں آیا؟ اور ہمارے یو اے ای جب کوئی فارن ایکسچینج کی ضرورت پڑی $500 ملین رکھوا دیجئے، اتنے پیسے رکھوا دیجئے. دیکھیے اگر ایک غریب رشتہ دار ہوتا ہے نا، امیر رشتہ دار اس کا کام نہیں آتا، اس کی اپنی خودداری ہوتی ہے. ہمیں کوئی یہ نہ ہم اپنی خودداری میں رہنا چاہیے ہمیں. لیکن آپ مجھے بتائیے جب ایٹمی دھماکے کیے تو کس نے ہمیں تیل دیا مفت؟ سعودی عرب نے. تو پھر اور کتنے لوگ وہاں ہمارے کام کر رہے ہیں، اور کس طریقے سے. اب آپ دیکھیے، آپ پڑھیے کتابیں، جو یعنی ایک زمانہ تھا پاکستان کو ہیلی کاپٹر سے خریدنے سے، خاص طرح کے یہ مشرف صاحب کے دور میں، تو اس کے لیے $500 ملین کی ضرورت تھی. وہ امریکن پریزیڈنٹ نے کہا بھائی میں تو اس میں اب کیا کروں، یہ تو کانگریس کی سینکشن ہوگی، اس کی ضرورت ہوگی، اس کی ضرورت ہوگی، تو کیا کیا جائے. تو شہزادہ جو بندر بن عبدالعزیز تھے وہاں، جو امریکی سفیر، امریکہ میں سفیر سعودی عرب، ان کو بلایا گیا. انہوں نے کہا جی یہ مشکل ہے، یہ پاکستان کو یہ خریدنے ہیں، اسلحہ خریدنا ہے اور پیسے اس کے پاس نہیں ہیں، ہم کچھ کر نہیں سکتے. انہوں نے کہا، انہوں نے بات کی. یہ ہمارے اب کیا عبداللہ بن عبداللہ کنگ عبداللہ جو ہیں اس وقت شاید کراؤن پرنس تھے، انہوں نے 1 منٹ میں $500 ملین اپروو کر دی. تو پاکستان جو ہے، اگر ہم یہ سمجھیں کہ ہر وقت ہمیں لقمے توڑ کے لوگوں نے دینے ہیں، ہم اپنے اللہ نے ہاتھ پاؤں دیے ہیں، ہمیں ذہن دیا ہے، آنکھیں دی ہیں، اور ہم نے معجزے کیے ہیں. پاکستان کو کھڑا کرنا ہی معجزہ تھا، پاکستان کو حاصل کرنا بھی معجزہ تھا، پاکستان کو اتنی بڑی طاقت بنانا بھی معجزہ تھا، ایٹمی طاقت بنانا بھی معجزہ تھا. تو پاکستان تو ایک معجزوں کی سرزمین ہے اور ہم ہر معجزہ کر کے دکھا سکتے ہیں. اچھا، تو مسلم دنیا سے جو تعلقات ہمارے جس سطح پہ ہیں، کیا اس سے اوپر نہیں جا سکتے، بڑھ نہیں سکتے؟ آپ اس سے جتنے بڑھ سکتے ہو بڑھانا چاہیے. ترکی جو ہے اس سے ہمارا کیا رشتہ ہے؟ یہی رشتہ ہے نا.
ये मजहब का इस्लाम रिश्ता है मजहब का ना। रिश्ता। और कितने वो हमारे लिए धड़कते हैं, हम मुल्क के लिए धड़कते हैं। सऊदी अरब को देख ले, कुवैत को देख ले, यूएई को देख ले, मिस्र को देख ले। अभी अफगान सदर आया है, कैसे अफगान मुस्लिमून के साथ मुस्लिम लीग के उस वक्त के ताल्लुकात जब पाकिस्तान नहीं बना। हसनुल बन्ना शहीद जो थे वो हामी थे पाकिस्तान के, और कायदे आजम वहां गए कायरा में, उन लोगों इस्तकबाल किया उन लोगों ने। तो पाकिस्तान जो है वो तो एक आप पूरे आलम इस्लाम में चले जाए, जो शख्स जितना अच्छा मुसलमान है ना, उतना ही वो अच्छा पाकिस्तान के लिए सोचता है और धड़कता है। पाकिस्तान तो पूरे आलम इस्लाम का दिल है, मुता है। आप जाके देख लें, जो लोग जाते तो मगरिब में हैं और वहां भी पता नहीं कहां कहां जाते हैं, और वो आलम इस्लाम कभी गए नहीं। मैं तो जगह जगह गया हूं, हर जहां पता पाकिस्तान से है, लोग आंखें बचा देते हैं। शाम साहब, लास्टली प्रोग्राम का वक्त खत्म होने वाला है। इमीडिएट किस्म के चैलेंजेस कौन कौन से हैं पाकिस्तान को खारजा सतह पे? नहीं, चैलेंज हमें ये है कि हम ताल्लुकात बेहतर करें हर मुल्क के साथ। अमरीका हो, दूसरे मुल्क हो, टेंशन्स को ख़त्म करें। हमसायों के साथ ताल्लुकात बेहतर बनाएं हम, और अपने अंदर अपनी जमहूरियत को मुस्तहकम करें, सिस्टम्स को मुस्तहकम करें, और ये दहशतगर्दी का जो जिन है ना, इसको बोतल में बंद करके बहर अरब में फेंक दें। शाम साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खारजा पॉलिसी के हवाले से बहुत सारी चीज़ें मेरे लिए नई थी, चश्मकुशा चीज़ें थी, और ख़ास तौर पर जो मुस्लिम दुनिया वाली आपने बात बताई, ये बिल्कुल बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है। और शायद अब लोग जाएं तो देखें वहाँ पर कि क्या सूरत हाल है। पाकिस्तान के सामने जो इमीडिएट चैलेंजेस हैं, श्याम साहब ने जो कहा वो ये है कि अगर आपने खारजा महाज दुरुस्त करना है तो दाखिली सतह पर चीज़ों को इम्प्रूव कर लें, बाहर की चीज़ें खुद ब खुद सेट होती चली जाएंगी। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।